کی ڈیٹ میں تو ہمیں ڈر ڈر کے زندگی گزارنی چاہیے. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے تو چند اصحاب آپس میں مذاق کرتے ہوئے ان کی ہنسنے کی آواز بلند ہو رہی تھی, تو حضور نے فرمایا کھڑے ہو کے, جو میں جانتا ہوں نا, اگر تم جانتے تو بہت کم ہنستے, زیادہ رویا کرتے. حضور کو تو پتا تھا مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے انسان کے ساتھ. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ نبی علیہ السلام نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا, یعنی صبح اٹھو تو یہ سمجھو کہ آج رات میری قبر میں ہے. ویسے اس طرح جس کی زندگی گزرے نا, وہی انسانوں والی زندگی گزارتا ہے. ڈیلی بیس پہ ڈیسائیڈ کریں کہ آج میری نمازیں پوری ہیں, آج میرے بیوی بچوں ماں باپ کے حقوق پورے ہیں, آج میرا جو سارے کے سارے معاملات ہیں اس میں کوئی جھول تو نہیں ہے, اور رات کو احتساب کر کے سوئیں. ڈیلی بیس کے اوپر پلاننگ کر کے زندگی گزاریں تو پھر انسان جو ہے نا وہ کامیاب ہو سکتا ہے. ادروائز بڑا مشکل ہے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دن جمعے کی نماز پڑھنی ہے اور سال میں 2 دفعہ عید کی نماز, یہ بڑا مشکل سودا ہے. افا من اتبع رضوان اللہ, بھلا بتاؤ کہ جو اللہ کی رضا چاہنے والے لوگ ہیں, اللہ کی رضا کی پیروی اختیار کرنے والے لوگ ہیں, کمن باء بسخط من اللہ, وہ ان لوگوں کی مانند ہو سکتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کمانے والے لوگ ہیں. دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا. دنیا کے بادشاہ بھی اپنے وفاداروں کو نوازتے ہیں اور اپنے مخالفین کو قید و بند میں ڈالتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ وفاداری کرنے والے اور اللہ کے ساتھ غداری کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ وَمَأْوَاهُمْ جہنم, اور ان کا ٹھکانہ ہے جہنم, جو اللہ کے ساتھ غداری کرنے والے لوگ ہیں. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم اجرنا من النار, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اچھا, یہ دعا میں ان نا کے ساتھ بھی ہم جمع کے سیغوں کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اور سنگولر کے سیغوں کے ساتھ بھی. اگر آپ سنگولر کے سیغے سے بھی پڑھیں نا, جب کوئی شخص آمین کہتا ہے وہ اس دعا میں شامل ہو جاتا ہے. اگر میں کہتا ہوں نا اللہم اجرنی من النار, تو یہ اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے, اور آپ کہتے ہیں آمین, تو آپ بھی اس میں شامل ہیں. ضروری نہیں کہ میں جمع کا سیغہ ہی بولوں, وہ خود بخود اس میں شامل ہو جاتا ہے. ہم درجات عند اللہ, اللہ کے حضور ان کے درجے ہیں. پھر یعنی جس طرح جنت میں درجے ہیں نا, جہنم میں بھی درجے ہیں. جس طرح سورہ نساء میں آیا کہ منافقین دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوں گے. سورۃ الحجر میں آیا نا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں اور 7 دروازوں کا اپنا اپنا حصہ ہے. اس طرح اس کی گھاٹیاں ہیں. سارے کافر ایک جگہ پہ نہیں ہوں گے. جو زیادہ اس اللہ کے دشمن تھے, سورہ مریم میں آتا ہے, وہ اتنے ہی نچلی گھاٹی کے اندر ہوں گے. تو اس طرح اہل جنت کے بھی درجے ایک جیسے نہیں ہیں. جنت میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ درجات ہیں اور کم سے کم, لیکن وہ کم سے کم بھی جو ہے نا میرے بھائی, وہ بھی انیمیجنیبل ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا, اور آخر میں وہ جو جہنم سے نکال کے لاکھوں سال کی اپنی سزا بھگت کے جب وہ جنت میں جا رہا ہوگا نا, اس کو بھی اس روئے ارض سے 10 گنا بڑی جنت, ایکویلنٹ ٹو 10 پلانٹس, یہ 10 زمینیں. تسی کہندے ہو F11 10 مرلے دا پلاٹ, پوری زمین 40,000 کلومیٹر کے سرکمفرنس کی اس طرح کی 10 زمینیں. تو وہ تو جب جنت میں جا رہا ہوگا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, وہ تو یہ سمجھے گا جنت شاید خالی ہوگی, بھر گئی ہونی ہے, میری تو جگہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ زمین سے 10 گنا بڑی جگہ تجھے. تو کہے گا یا اللہ میں تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسکرائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کی جنت یہ اتنے جو آپ کو ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف بتاتے ہیں, پلانٹس ہیں اور بلینز آف گلیکسیز ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے الاٹ کرنے کے لیے سارے پلاٹ رکھے ہوئے ہیں جناب. یہ انشاءاللہ تعالیٰ اولاد آدم کی میراث ہے نا انشاءاللہ. یہ ہماری ابا جی کی جاگیر ہے جنت انشاءاللہ. لیکن ابے دی جاگیر تو آگ ہو جانا جی ابے دی گل نہیں منی. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا. واللہ بصیر بما یعملون, اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. کیا دھمکی ہے جی, کوئی جنتیوں والے اعمال کر رہا ہے اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے, جو جہنمیوں والے اعمال کر رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے اس چیز سے باہر نہیں ہے, اور اللہ نے خود ہی سارا حساب و کتاب رکھا ہوا ہے. اللہ کو فرشتوں کی بھی حاجت نہیں ہے, یہ تو صرف ہماری تسلی کے لیے ہے. قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضمون ہے کہ ہم غائب تو نہیں تھے, ہم تو خود دیکھ رہے تھے. اور فرشتوں نے تو کئی اعمال لکھے ہونے ہیں جو قیامت دن 0 سے ملٹیپلائی ہو جانے ہیں, کیونکہ اللہ فرمائے گا تم نے تو ظاہری اعمال دیکھے نا, یہ تو ریاکاری کے لیے کر رہا تھا جی.
وہ جو آتا ہے کہ ایک شہید کو لایا جائے گا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، تو فرشتوں نے اسے شہید ہی لکھا ہوگا نا، تبھی تو الفاظ ہے شہید کو لایا جائے گا. اللہ کہے گا نا، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کو بھی کوئی رشوت نہیں دے سکتا. یہ دنیا میں جج خریدے جا سکتے ہیں. اللہ وہ جج ہے جس کو نہ تو کسی گواہ کی ضرورت ہے، نہ کسی ریکارڈ کی ضرورت ہے، نہ کوئی پٹیشن فائل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی جوڈیشری میں کیس چلانے کی ضرورت ہے. اس کو تو پتہ ہے دنیا میں آپ دھوکہ دے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقف ہے، دیکھ رہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اس میں ایک دھمکی پوشیدہ ہے.